الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وہدانا بہ الی عقائد الایمان واظہر ھذا الدین القیم علی سائر الادیان والصلاة والسلام اتمام اکملان فی کل حین وآن علی سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان اما بعد فأقول وباللہ التوفیق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جس کا مالک کائنات نے کلام مجید فرقان حمید آخری پارہ سورۃ الاخلاص اس کی پہلی آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اسی نسبت سے قرآن پاک کی آیت کے مطابق کچھ کلمات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ علماء کرام قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ جس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے، یعنی اس کا نہ ہونا یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ وہ ذات اب موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا عدم محال ہے۔ وہ ذات قدیر قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے بھی یہی معنی ہیں جو ہمارے ہاں لفظ علماء کرام استعمال کرتے ہیں کہ وہ ذات ازلی ہے، باقی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی کو آبادی بھی کہتے ہیں، ہمیشہ۔ وہ ذات قدیر بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اس ذات قدیر کا محتاج ہے۔ بہت ساری قرآن پاک کی آیات اس موضوع پر، عقیدہ توحید پر موجود ہیں، احادیث طیبہ بھی اس پر موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس انداز میں غیر مسلموں کو، کفار کو یہ جو حکم عطا فرمایا، اس کے اندر بالکل ہی صراحت ہے، کسی قسم کی شک والی، شکوک والی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رب العالمین کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کی وحدانیت میں، اس کے اکیلے ہونے میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ
ایک طریقہ کار کے مطابق تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو بیان کرتا رہوں گا۔ آج صرف یہی سمجھانا تھا کہ وہ ذات قدیر اکیلا ہی ہے، جیسا خود فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے۔ اس کو عام الفاظ میں سمجھا دوں کہ وہ ذات قدیر اللہ رب العالمین جل وعلا کی ہمارے عقلوں میں سما نہیں سکتی۔ ہم سوچنا چاہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں، اس کی حیت، اس کی کیفیت، اس کی جسم و جسمانیت، اس کی نورانیت، کسی بھی حوالے سے ہم کچھ سوچنا چاہیں کہ ہمارے عقل میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آ جائے اس کی ایک حد ہوگی، اس کی ایک حد ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کے بارے میں کہوں، ایک سادہ سی سمپل سی مثال دے رہا ہوں کہ سیب، تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ یارو وہ کم از کم اتنا ٹھوس ہوگا، اتنی مقدار میں ہوگا، اتنے وزن میں ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہمیں کہے بھی سی یارو وہ 5 کلو کا ہے، 10 کلو کا سیب ہے، تو ہم اس کو ماننا گوارا نہیں کریں گے۔ ہاں، فوراً نام لیتے ہی ہمارے سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ سیب، اس کی کوئی حد، اس کی کوئی مقدار، اس کا وزن ضرور موجود ہے۔ لیکن وہ ذات رب العالمین وحدہ لا شریک ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہمارے عقلوں میں نہیں آ سکتی اور نہ ہی سما سکتی ہے۔ لہٰذا اس لیے علماء کرام فرمایا کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتا ہے، اس کو گھیرے ہوتا ہے، عقل اس کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ذات رب العالمین کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ علماء کرام نے یہاں تک ضرور فرمایا ہے کہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً، وضاحت کے ساتھ نہیں بلکہ مجمل طور پر بغیر کسی وضاحت کے اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے اس ذات کی ہمیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ لفظ جو میں نے لفظ معرفت استعمال کیا ہے، یہ بھی بہت ایک الگ سا موضوع ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور اس پر بھی بات کروں گا میں، بڑا مزہ آئے گا کہ اس ذات کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور جب اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے اجمالاً اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک ہمارا عقیدہ بالکل قرآن مجید فرقان حمید مالک کریم کی لا ریب لا منزہ کتاب کے عین مطابق، اور نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے مطابق ہے۔ مزید علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ میں ازلی کا، ابدی کا پہلے آپ کو اس کا سمجھا چکا ہوں معنی، یعنی ہمیشہ سے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اس کی صفات بھی ایک الگ سا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ تو فرمایا کہ صفات بھی اس کی ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہے۔ تو بالآخر بات یہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ وحدہ لا شریک ذات، اکیلی ذات کہ جس کا کائناتی عالم میں ارض و سما میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ذات کے اندر نہ اس کی صفات کے اندر۔ وہ صفات میں بھی مثال ہے، وہ ذات میں بھی بے مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس ذات رب العالمین نے ارشاد فرمایا
قل هو اللہ احد، اے محبوب علیہ السلام اب خود فرما دیجئے فرمان میرا ہے، لیکن آپ اپنی زبان ترجمان سے اپنی ان امتیوں کو امت دعوت اور امت اجابت دونوں کو فرما دیجئے میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، اور ہمیں اس عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔